اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام انسانیت کے نام، یہ کتاب ہدایت ہے، اسے کتاب عبادت نہیں کہا گیا۔ یہ کتاب فقط مصلی پر بیٹھنا نہیں سکھاتی، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ہر قدم پر رہنمائی کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، اس کا سمجھانا بھی عبادت، اس کا سمجھنا بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اترتی ہے۔ اس لیے حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ، سنو، تاکہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسائی جائے۔ تو جہاں بھی اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اترتی ہے۔ قرآن ایک رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے، جس طرح مقناطیس لوہے کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح یہ قرآن اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اس قرآن نے عرب کی زمین کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا، اس سے زندگیاں بدل گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ تاثیر تھی قرآن کریم کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے کفار کے سامنے قرآن پڑھتے تو قرآن مجید میں اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ انہیں کہنا پڑتا تھا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو کوئی جادو ہے جو اوپر کو چلا آ رہا ہے۔ وہ مانتے تھے کہ اس کے اندر تاثیر ہے، اس لیے کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کریم کو تم مت سننا، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تم شور مچانا شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ سننے سے گھبراتے تھے کہیں اثر نہ کر جائے۔ راتوں کو جب نبی علیہ السلام قرآن مجید پڑھتے تو بڑے بڑے کفار قریش مکہ جو دشمن جان تھے، وہ بھی چھپ چھپ کر نبی علیہ السلام کا قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ایسی تاثیر ہوتی ہے، اور اگر اس کو ماننے والا ایمان والا پڑھے گا تو اس کو اندر تاثیر کیوں نہیں ہوگی، اس کو تو اور کئی گنا زیادہ تاثیر ہوگا۔ شرط ہے کہ قرآن کریم کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے۔ آج گناہوں کی وجہ سے انسان اس کی برکات سے محروم ہے، ورنہ صحابہ اکرام راتوں رات قرآن مجید پڑھتے تھے۔ صحابہ اکرام مزے لے کر تہجد کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تلاوت کر رہے ہیں اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے جہری قرات کر رہے ہیں۔ جب نماز پوری ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا، اے ابوبکر، تم اتنی کم آواز میں، دھیمی آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس ذات کو سنا رہا تھا جو دل کی بھید بھی جانتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم اتنے زور زور سے کیوں قرات کر رہے تھے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو لطف آتا تھا قرآن مجید پڑھنے میں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اپنے گھر کے آنگن میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، دل مچلتا ہے تو زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قریب میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، بچہ سویا ہوا تھا قریب میں، جب زور سے پڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بچے کو نہ کچل دے۔ آہستہ آواز میں قرات کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دل مچلتا ہے، پھر اونچی آواز میں قرات کرتی ہیں۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو دیکھا سر کے اوپر سے کچھ روشنی آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو روشنی تمہارے سر کے اوپر سے آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ اگر تم زور زور سے قرآن پڑھتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ ہے قرآن کریم سے محبت۔